ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے یعنی ڈٹے رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، یعنی آخرت میں پیش آنے والے حالات کا اندیشہ اور دنیا میں مال و اولاد جو چھوڑ آئے ہو ان کا غم نہ کرو۔ یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو دین پر قائم کرے اور قائم کرنے کے ساتھ استمرار دوام اختیار کرے، یہ نہیں کہ آج کیا کل چھوڑ دیا، کل کیا پرسوں چھوڑ دیا۔ اتنا بڑا انعام ان لوگوں کے لیے ہے جو کوئی نیک اعمال کرے اور اس پر دوام اختیار کرے، اور یہ خوشخبری فرشتے ان کو 3 موقع پر سناتے ہیں۔ ایک وہ موقع جب کہ موت کا وقت قریب ہوتا ہے اور روح نکلنے لگتی ہے، دوسرا قبر میں جب کہ اس کے رشتہ دار دوست احباب چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں، اور تیسری مرتبہ جب وہ دوبارہ قبر سے اٹھے گا اور حساب کے لیے جائے گا تو ایسے وقت میں بھی فرشتے ان کو یہ خوشخبری سنائیں گے کہ تم کسی طرح کا خوف اور ڈر مت محسوس کرو۔ اسی طرح ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نزدیک اعمال صالحہ میں سب سے بہتر اعمال، سب سے عمدہ اعمال، سب سے اچھا اعمال وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ کم ہو۔ اسی طرح ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسی بات بتلا دیجئے کہ آپ کے بعد کسی سے مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، یعنی کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت رہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے رمضان میں بہت زیادہ نیک اعمال کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ جتنا ہم نے رمضان میں کیے تو اتنا، بلکہ اور بھی اس سے بڑھ کر کے ہمیں اور آپ کو اور ساری دنیا والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ رمضان کا مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، ٹریننگ ہماری ہو گئی، اب ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ گویا کہ دین پر استقامت ہی رمضان کا اصل پیغام ہے۔